یہ جو ملک ادھر جا رہا تھا جدھر یہ اب جا رہا ہے، پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی کہ اس ملک کو آپ واپس اٹھائیں گے، کیونکہ اس کے بھی ڈائنامکس ہے. جب بزنس کانفیڈنس ہی ختم ہو جاتا ہے. آج اب آرمی چیف کال کر رہے ہیں امریکنوں کو کہ وہ شرمن کو کہ جناب ہمیں آئی ایم ایف سے سفارش کر کے ہمیں وہ پیسے دلوا دیں. آپ سوچیں کہ ملک کا کیا حال ہے. یعنی یہ اگر گورنمنٹ کے اندر یہ حالات ہیں کہ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی اتنی نیچے چلی گئی ہے کہ ان کو آرمی چیف کو کہنا پڑ رہا ہے کہ جی ان کو ٹیلی فون کریں. اور گورنمنٹ کا سوچے کہ نہ ان کی باہر کریڈیبلٹی رہ گئی ہے. وہ آپ نے شہباز شریف کی وہ ویڈیو دیکھ ہی لی ہوگی، وہ میں نے ویسے کافی دفعہ ویڈیو چلوائی تھی کہ ہم مجبور ہیں، میں بھیک مانگنے نہیں آیا. وہ آپ نے تو مجھے خوشی یہ ہوئی کہ یہاں کئی ایسے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ وہ اشتہار دیکھ کے نا، کیونکہ شہباز شریف نے 50 ارب روپیہ تو اشتہاروں پہ ہی خرچ کیا تھا، وہ اشتہار دیکھ کے یہ سمجھتے تھے کہ اس سے بڑا جینیس آیا ہی نہیں ہے کبھی پاکستان میں. وہ یہاں ایسے لوگ تھے. اب وہ میں سوچتا ہوں کہ جو حالات کیے ہیں اللہ، وہ سچ والا خدا، اس نے زیادہ دیر نہیں اس کی اصلیت بتا دی پبلک کو کی اصل میں اصلیت کیا ہے. اصلیت یہ ہے ان کی کہ نہ انہوں نے آج تک کبھی اس ملک کی اکانومی کو اٹھایا ہے، نہ انہوں نے اس ملک کے اندر کبھی بھی کوئی اصلاحات کی ہیں، نہ انہوں نے کبھی ملک کے فیوچر کا سوچا. یہ ہم پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ تھی جس نے بلین ٹری سونامی شروع کی، درخت ماحولیت کا سوچا. کسی نے سوچا ہی نہیں تھا ماحولیت کا. یہاں ماحولیت کا سوچنا تو دور کی بات ہے. انہوں نے جو پرانے ہم انگریز کے بنائے ہوئے تھے جنگل وہی کٹوا دیے. وہ جو چھانگا مانگا جنگل ہمیں اپنی بچپن میں یاد ہے. وہ چیچا وطنی، یہ ادھر جنگل تھا ہمارا کندیا میں، میاں والی میں، یہ سارے جنگل ختم ہو گئے ان کے دور میں. کوئی کسی نے نہ پلاننگ کی کہ آگے ہمارے آنے والی جنریشنز کے لیے کیا ہے. 50 سال میں کوئی ڈیمز ہی نہیں بنی. یہ پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ نے آگے سوچا فیوچر جنریشنز کا، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی آگے نہیں سوچا. یہ جو آج بجلی کا کرائسس آیا ہوا ہے، انہوں نے یہی نہیں سوچا کہ ہم اپنے جو بجلی بنائیں وہ اپنی لوکل ریسورس پانی پہ بنائیں جدھر ہماری ایڈوانٹیج ہے. انہوں نے بجلی وہ کمیشنز کے اوپر باہر سے امپورٹڈ فیول کے اوپر بنا دی. اب پیسہ ہی نہیں ہے امپورٹڈ فیولز یعنی کوئلہ، ایل این جی، جو تیل ہے، ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، فورن ایکسچینج ہی نہیں ہے کہ وہ امپورٹ کرے. تو بجلی گھر بنے ہوئے ہیں، ان کے پیسہ بھی ہم دے رہے ہیں، کیپیسٹی پیمنٹس. بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ان کو چلانے کے لیے. لہٰذا لوڈ شیڈنگ کی سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ دونوں پارٹیز. آپ 90s میں دیکھیں، ڈاکٹر عشرت حسین نے کتاب لکھی ہوئی ہے. اس کتاب میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیسے ہندوستان پھر بنگلہ دیش 90s کے بعد ہمارے سے دونوں ملک آگے نکل گئے. اور وہ کیوں نکلے؟ وہ اس لیے نکلے کہ وہاں پھر ان کی گورنمنٹس ٹھیک ہو گئی اور ہمارے یہ دو فیملیز آگے ملک کو لوٹنے کے لیے. ان کی دولت کا ان کو خود بھی نہیں پتا کتنا ہے. انہوں نے جتنا پیسہ بنایا، میں گارنٹی کرتا ہوں ان کو پتہ ہی نہیں ان کے باہر کتنے بلینز آف ڈالرز پڑے ہوئے. لیکن ملک کا حال یہ ہے کہ جس ملک نے تیزی سے ان سے آگے ترقی کر رہا تھا، وہ ملک کا آج یہ حال ہے کہ چوتھے نمبر پہ انہوں نے پہنچا دیا ہے. وہ ملک جو ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں. پاکستان اگر آج مشکل میں پڑا ہوا ہے تو اس کی بہت بڑی وجہ ہماری پاور پالیٹکس ہے. پاور پالیٹکس کا مطلب کہ کوئی نظریہ نہیں ہے اس میں، وہ صرف ہوتا ہے پاور میں آنے کے لیے کیا کرو. یہ دو پارٹیز آپ کے سامنے ایک گولڈن مثال ہے، اگزامپل ہے کہ کیسے ان کے اندر ٹوٹل اپرچونزم ہے. پاور کے لیے کوئی نظریہ نہیں ہے ان کا. یہی دو پارٹیز کب سے 88 سے ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہی ہیں. اور برا بھلا یہ نہیں کہہ رہی کہ نظریاتی ان کے کوئی اختلافات ہیں. ان کا صرف ایک ہی ہے کہ وہ ایک کہتی تھی وہ چور ہے، دوسرا کہتے تھے دوسرا چور ہے. یہ بڑے سیریس ایلیگیشنز ہیں. کرپشن کے کیسز انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر بنائے تھے. یہ کہہ رہی تھی کہ یہ
نواز شریف نے یہ ہدیبہ پیپر مل میں منی لانڈرنگ کی، یہ کیس پیپلز پارٹی نے بنایا تھا، اور یہ سرے محل کا کیس اور جو $60 ملین پڑا ہوا تھا زرداری کا سوئٹزرلینڈ میں، یہ نون لیگ نے کیس بنائے تھے۔ تو یعنی دو پارٹیز ایک دوسرے کو یہ نہیں کہہ رہی کہ ہمارا نظریاتی اختلاف ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی عوام کا پیسہ چوری کیا ہے۔ یہ سیریس ایلیگیشن ہے۔ اور ہوا کیا کہ جب جیسے ہی یہ واپس آئے 2008 میں، چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پہ دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہماری دو دفعہ گورنمنٹس گئی ہیں کرپشن کے اوپر، تو ہم پاگل ہیں کہ ایک دوسرے کو ہم نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دونوں نے مل گئے، 10 سال انہوں نے مل کے ملک کو لوٹا، اور کوئی ان کی آئیڈیالوجی نہیں تھی، صرف پیسہ پرزرو کرنا تھا، پیسہ بناؤ اور پرزرو کرو۔ اور یہ آج آپ کے سامنے اور ہی کلیئر آ گیا کہ وہ جو ایک دوسرے کے خلاف تھے سب اکٹھے ہو گئے ہمارے خلاف، تحریک انصاف کے خلاف سب اکٹھے۔ کوئی نظریات نہیں ہے اس میں، صرف انٹرسٹ ہے۔ اور انہوں نے جو ملک کے ساتھ کیا کہ انہوں نے ایک گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کیا، اس لیے نہیں کہ وہ گورنمنٹ کرپشن کر رہی تھی، اس لیے نہیں کہ وہ ملک کی معیشت کو صحیح راستے پہ نہیں لے کے جا رہی تھی۔ مہنگائی کا انہوں نے استعمال کیا کہ جی مہنگائی کی وجہ سے ہم گورنمنٹ کرانا چاہتے ہیں، عوام بڑی مشکل میں۔ اور جو اللہ، کیونکہ اللہ الحق ہے، سچ کا خدا ہے، اس نے ساری قوم کے سامنے یہ اپرچونزم کی سیاست ایکسپوز کر کے رکھ دی۔ یہ جو 4 مہینے میں 3.5 مہینے میں انہوں نے کیا ہے، یہ اب واضح ہے کہ نہ ان کا انٹرسٹ تھا اکانومی، نہ ان کا انٹرسٹ تھا مہنگائی، صرف ایک انٹرسٹ تھا NRO لینا۔ کوئی تیاری نہیں تھی ان کی۔ یعنی اگر انہوں نے پاور میں آنا ہی تھا اور اتنی سازش کر کے، تو کم از کم کچھ تیاری تو کرتے اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے، کوئی روڈ میپ لے کے آتے، کوئی پلان کرتے کہ ہاں ہم آئیں گے۔ آتے ساتھ ہی وہ مفتاح اسماعیل بیٹھتا اور کہتا کہ یہ ہم کریں گے اور اس طرح ہم اپنی اکانومی کو اسٹیبلائز کریں گے یا اٹھائیں گے۔ کوئی پلان نہیں تھا، پلان صرف ایک تھا، اسمبلی میں انہوں نے کیسے امینڈمنٹ پاس کر کے تو نیب کے قانون کو امینڈ کرنا تھا، اور 1100 ارب روپیہ۔ یہ امیجن کریں کہ قوم ان 3.5 مہینے میں مہنگائی میں ڈوب گئی ہے، اکانومی بالکل ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہے۔ ان کی اچیومنٹ ایک ہے کہ 1100 ارب روپیہ ان کی کرپشن کا انہوں نے امینڈمنٹ پاس کر کے اس کو معاف کروانے کی کوشش کی۔